اب یہاں دیکھیے یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے، کسی وہابی کا عقیدہ نہیں، کسی مشرک کا عقیدہ نہیں، کسی توہم پرست کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ توحید پرست کا عقیدہ ہے، اور یہ اس صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جبہ مبارک میرے پاس تھا۔ وہ فرماتی ہذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار کا جبہ تھا کہ جو میری بہن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ کانت عند عائشہ تھا کہ جو میری بہن سیدہ عائشہ کے پاس تھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، یہ وہ جبہ تھا کہ جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام زیب تن کیا کرتے تھے۔ سرکار علیہ السلام اس جبہ مبارک کو پہنا کرتے تھے، تو یہ وہ جبہ تھا۔ وہ فرماتی میرے پاس تھا، نحن نغسلها للمرضى ويستشفى بها، وہ فرماتی کہ جو سرکار کا جبہ میرے پاس تھا ہم اس کو دھوتی تھیں جس وقت کسی مشکل میں پھنس جاتے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تو نحن نغسلها، ہم اس جبہ مبارک کو دھوتی تھیں، للمرضى مریضوں کے لیے، ویستشفى بها، رب ذوالجلال اس جبہ مبارک کے ساتھ لگے ہوئے پانی کی برکت کی وجہ سے مریضوں کو شفا عطا کر دیتا تھا۔ اب یہاں دیکھیے یہ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، ان کا نظریہ دیکھیے کہ یہ کوئی عام آج کے مسلمان کا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ صفہ والے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نحن نغسلها، ہم اس کو ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ بار بار دھوتے تھے۔ اب سرکار کا بدن تو بدن رہا، سرکار کے بدن کے ساتھ جو کپڑا مس ہو جاتا ہے، سرکار کے بدن کے ساتھ جس کپڑے کو نسبت ہو جاتی ہے اس کپڑے کے اندر بھی اتنا برکت آ جاتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں نحن نغسلها، ہم اس کو بار بار دھوتی تھیں، بار بار دھوتی تھیں، بار بار دھونے کے باوجود رب ذوالجلال ہر مرتبہ اس کے اندر ایسی برکت ڈال دیتا تھا کہ للمرضى ويستشفى بها، کہ جس وقت ہم اس پانی کو کہ جو جبے کے ساتھ لگا ہے اس پانی کو مریضوں کو پلاتی تھی، رب ذوالجلال شفا عطا کر دیتا تھا۔ تو اب سرکار کے بدن کے ساتھ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیے کہ جس کپڑے کو بدن مصطفیٰ کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے کہ جو کپڑا رب ذوالجلال کی مدد کا مظہر بن جاتا ہے تو وہ صحابہ اس کو عقیدہ ان کا نظریہ یہ بنا لیتے ہیں کہ یہ وہ کپڑا ہے، یہ وہ عظیم کپڑا ہے کہ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا وصال سن 73 ہجری کے اندر ہوتا ہے، یعنی سرکار کے وصال کے بعد بھی نصف صدی کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے لیکن وہ برکت باسی نہیں ہوتی۔ سرکار کے بدن کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے کو جو فیض ملتا ہے وہ فیض ختم نہیں ہوتا، بلکہ نصف صدی گزرنے کے باوجود بھی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جس وقت بھی ہم کسی مشکل میں ہوتے تھے، جس وقت بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تھے تو نحن نغسلها، ہم اس کپڑے کو دھوتے تھے، سرکار کے جبہ مبارک کو دھوتے تھے، تو اس کے ساتھ دھونے کی جو سرکار کے بدن کو لگا ہے اس کے ساتھ جو پانی لگتا تھا اس کو دھو کے وہی پانی مریضوں کو پلا دیا کرتی تھی، رب ذوالجلال شفا عطا کر دیتا تھا۔ تو ابھی یہاں ان کا عقیدہ دیکھیے کہ ایک کپڑا ہے کہ جو سرکار کے بدن کے ساتھ مسو ہوا ہے، رب ذوالجلال نے اس کپڑے کے اندر اتنا برکت رکھ دی ہے کہ اگر اس جبے کو پانی لگ جائے تو رب ذوالجلال مریضوں کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو نادانو کہ جس محبوب کا کپڑا
مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس محبوب کے جسم اقدس کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہوں گی، کتنی شفائیں رکھی ہوں گی کہ جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کے اندر جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے باپ کا حال بتاتے ہیں، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنا کرتا، اپنا جبہ دیتے ہیں بھائیوں کو، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه الی وجہ ابی یأت بصیرا، کہ بھائیوں کو یہ کہہ کے دیتے ہیں کہ جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرا قمیص لے جاؤ، میرا جبہ لے جاؤ، اس جبے کو جا کر جو ہے وہ اپنے باپ کی، میرے باپ کی آنکھوں پہ لگا دینا۔ رب ذوالجلال نے اس کپڑے کی برکت کی وجہ سے یعقوب کار کے بدن کے ساتھ مسو ہوا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کپڑے کے اندر اتنا برکت رکھ دی ہے کہ اگر اس جبے کو پانی لگ جائے تو رب ذوالجلال مریضوں کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو نادانو کہ جس محبوب کا کپڑا مریضوں کو شفا دیتا ہے، رب ذوالجلال نے اس محبوب کے جسم اقدس کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہوں گی، کتنی شفائیں رکھی ہوں گی کہ جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کے اندر جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے باپ کا حال بتاتے ہیں، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنا کرتا، اپنا جبہ دیتے ہیں بھائیوں کو، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه الی وجہ ابی یأت بصیرا، کہ بھائیوں کو یہ کہہ کے دیتے ہیں کہ جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرا قمیص لے جاؤ، میرا جبہ لے جاؤ، اس جبے کو جا کر جو ہے وہ اپنے باپ کی، میرے باپ کی آنکھوں پہ لگا دینا۔ رب ذوالجلال نے اس کپڑے کی برکت کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا کر دے گا۔ تو جہاں یوسف کا کرتا آنکھوں کی بینائی دیتا ہے تو نادانو جو یوسف کا بھی نبی ہو، مسجد اقصیٰ میں جو یوسف مصطفیٰ کا مقتدی بنا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر تفسیر مظہری کے اندر تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو اگر نبوت ملی ہے تو محمد عربی کے صدقے میں ملی ہے، اور سارے نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت ہے۔ تو میں کہتا ہوں نادانو جس محبوب کے امتی کا کرتا آنکھوں کی بینائی عطا کرتا ہے، تو خود رب ذوالجلال نے اس محبوب کے جبے کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہوں گی، اس محبوب کے کرتے کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہوں گی۔ اس وجہ سے حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہے کہ نحن نغسلها للمرضى ويستشفى بها، کہ ہم اس جب مبارک کو دھو کر اس کے پانی کو مریضوں کو پلاتی تھیں تو رب ذوالجلال شفا عطا کر دیتا تھا۔ یہ تو صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث طیبہ تھی۔ اب صحیح بخاری کے اندر حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے سرکار صحابہ کی مجلس میں، صحابہ کے اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی کہ جس نے سرکار علیہ السلام کو چادر دی، چادر کا تحفہ دیا۔ سرکار علیہ السلام نے وہ تحفہ، وہ چادر قبول کر لی۔ قبول کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے اس چادر کو زیب تن کر لیا۔ دوسرے لمحے کے اندر ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عطا کر دیجئے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہ چادر اتار کر اس صحابی رسول کو عطا کر دی۔ تو جس وقت عطا کی مجلس ختم ہوئی تو دوسرے صحابہ نے اس صحابی رسول پر تنقید کرنا شروع کر دی، کہا کہ تجھے جو ہے وہ سرکار سے چادر نہیں مانگنی چاہیے تھی، کہ جس وقت تم جانتے ہو کہ سرکار کو چادر کی ضرورت تھی، اس وجہ سے ہی تو سرکار نے اس خاتون سے یہ تحفہ قبول کیا ہے، تو تمہیں مانگنی نہیں چاہیے تھی۔ تو جس وقت تنقید کی تو صحابی رسول نے جو جواب دیا، کہا کہ صحابہ سنو، میں نے چادر واللہ ما سألتها الا لتكون کفن یوم اموت، کہا صحابہ میں نے چادر اس وجہ سے نہیں مانگی کہ میں نے گرمی سے بچنے کی خاطر چادر نہیں مانگی تھی، میں نے سردی سے بچنے کی خاطر چادر کا سوال نہیں کیا تھا، بلکہ واللہ ما سألتها، خدا کی عزت کی قسم میں نے چادر اس وجہ سے مانگی تھی کہ الا لتكون کفن یوم اموت، کہ جس دن میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جس دن میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اس چادر کے اندر کفن دے دینا، یہ میری چادر جو اس چادر کا کفن دے دینا، یہ چادر جو ہے وہ قبر میں میری مشکل کشائی کرے گی۔ اب یہاں
یہاں دیکھیے یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے، کسی وہابی کا عقیدہ نہیں، کسی مشرک کا عقیدہ نہیں، کسی توہم پرست کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ توحید پرست کا عقیدہ ہے۔ اور یہ اس صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ جو سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے علم کی خیرات لیتے ہیں۔ سرکار چادر جو اس چادر کا کفن دے دینا، یہ چادر جو ہے وہ قبر میں میری مشکل کشائی کرے۔ اب یہاں دیکھیے یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے، کسی وہابی کا عقیدہ نہیں، کسی مشرک کا عقیدہ نہیں، کسی توہم پرست کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ توحید پرست کا عقیدہ ہے۔ اور یہ اس صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ جو سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے علم کی خیرات لیتے ہیں، سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے جو ہے وہ سرکار سے دین سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ واللہ ما سألتها، میں نے یہ چادر گرمی سے بچنے سے نہیں مانگی، سردی سے بچنے کی خاطر نہیں مانگی، بلکہ میں نے تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس چادر کو مانگا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ تمہیں نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت جو ہے وہ میرا انتقال ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرا اس ظاہری دنیا سے جو ہے وہ وصال ہو جائے، جس وقت میں اس دنیا سے فوت ہو جاؤں تو مجھے اس چادر کا کفن دے دینا۔ یہ قبر کا مرحلہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ جس وقت بھائی چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار واپس پلٹ جاتے ہیں، دوست و احباب واپس لوٹ جاتے ہیں، تو جو کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی مشکل کشائی نہیں کرتا، لیکن وہاں اس قبر کی تنہائی کے اندر یہ سرکار کی جو چادر ہے، یہ اس چادر کی برکت کی وجہ سے رب ذوالجلال میری قبر کو روشن کر دے گا۔ اب یہاں دیکھیے کہ وہ چادر کو سرکار کے جسم کے ساتھ کو 10 سال کا عرصہ، 20 سال کا عرصہ نہیں لگی، 10 دن کا عرصہ نہیں لگی، 1 گھنٹے کا عرصہ نہیں لگی، بلکہ 1 لمحے کے اندر اس خاتون نے سرکار کو تحفہ دیا ہے۔ سرکار نے اس کو اپنے بدن کے ساتھ مس کیا، چادر کو اوڑھا، اور پھر فوراً تیسرے لمحے کے اندر اس صحابی رسول نے جس وقت چادر کا تحفہ مانگا ہے تو سرکار نے فوراً اتار دی ہے۔ تو جو چند لمحوں کی خاطر، چند لمحوں کے لیے سرکار کے بدن سے وہ چادر بس ہو جائے تو وہ چادر، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ چادر قبر کے اندر مشکل کشائی بھی کرتی ہے، حاجت روائی بھی کرتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں واللہ ما سألتها الا لتكون کفنی یوم اموت۔ صحابہ جس وقت تم مجھے اس چادر کا کفن دو گے، اس چادر کے اندر مجھے لپیٹ کے قبر میں رکھ دو گے، تو رب ذوالجلال اس چادر کی برکت کی وجہ سے میری قبر کے منازل کو آسان کر دے گا۔ تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔